بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت پر، اور جانیں گے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم میں کیا معمول تھا۔ تو ناظرین، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو پسند فرمایا: رجب، شعبان، رمضان اور محرم الحرام۔ اور ان چاروں میں سے اللہ رب العزت نے شعبان کو منتخب فرما لیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، خالق کائنات نے اسے میرا مہینہ قرار دیا ہے۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شعب سے نکلا ہے، اور شعب کے مطلب ہے پہاڑی کے راستے کی، پہاڑی کا راستہ، پہاڑی کی طرف جانا، جو خیر و برکت اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ خیر اور برکت، اس سے خیر اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 الفاظ ہیں: شین، عین، با، الف اور نون۔ شین شرف کا ہے، عین علو کا ہے، عظمت کا ہے، با بر یعنی نیکی اور بھلائی کا ہے، الف الفت کا ہے، اور نون نور کا ہے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان المعظم میں اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کرتا ہے تو اسے یہ 5 چیزیں بارگاہ الہی سے عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان المبارک میں گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شعبان میں تواتر کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے میں اللہ رب العزت کے حضور لوگوں کے نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے اعمال خالق کائنات کی بارگاہ میں لے لیے جاتے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں اس طرح تواتر سے روزے رکھتے جس طرح شعبان المعظم میں روزے رکھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں پورا مہینہ تواتر کے ساتھ روزے رکھتے، روزوں کا اہتمام فرماتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے لیے جاتے ہیں،
یعنی خالق کائنات کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو جب میرے اعمال بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی تیاری فرماتے ہیں، یعنی شعبان میں روزے رکھ کر رمضان المبارک کی تیاری کی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مقدس کو، اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہ مقدس ہے یعنی شعبان المعظم، کیونکہ اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تو اس ماہ مقدس میں درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس مہینے کو درود و سلام کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کا مہینہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو درود و سلام سے متعلق آیت مبارکہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ احزاب کی یہ آیت مبارکہ بھی شعبان المعظم میں نازل ہوئی، اسی مہینے میں نازل ہوئی، اسی لیے اس ماہ مقدس کو درود و سلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنا چاہیے، کیونکہ اس آیت کریمہ ہی سے واضح ہے کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مگر شعبان درود کا خاص مہینہ ہے، اس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو حاصل کیجئے۔ یہ مہینہ حضور کا مہینہ ہے، حضور کے درود و سلام کا مہینہ ہے، تو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نام کا اندراج کروائیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل کیجئے، کیونکہ قربت مصطفیٰ ہی خالق کائنات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، اسی مہینے میں یعنی شعبان المعظم ہی میں ایک رات ایسی رات ہے جسے خالق کائنات نے لیلۃ المبارکہ کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یعنی 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے، اس رات کی بڑی فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے، اور اس شب کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 15 شعبان کی رات خالق کائنات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور قبیلہ بنو کلب کی بکریاں مکہ میں، قریش میں مشہور تھیں، ان کی بکریوں کا ریوڑ بہت بڑا تھا، بہت زیادہ تعداد میں بکریاں تھیں، اور ایک بکری کے بال گننا مشکل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر
خالق کائنات اس رات لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! تو کتنی بڑی یہ رات ہے، کتنی عظمت والی رات ہے، اسی لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی بری ہونے کی رات، نجات والی رات۔ اس شب خالق کائنات لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، شعبان المعظم میں روزوں کو اپنا معمول بنائیے، درود و سلام کو اپنا معمول بنائیے، قیام و سجود کو اپنا معمول بنائیے، عبادات و ریاضات کا اہتمام کیجیے۔ اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کی تیاری کیجیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مہینے کو اہتمام کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ گزاریے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں اور خالق کائنات کے ہم پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔